ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص سب اوراد و وظائف کو چھوڑ کر صرف درود پاک کی کثرت کرنے کو ہی اپنا وظیفہ بنا لے تو اس کا ایسا کرنا کیسا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا ایسا کرنا جائز ہے اور اس کی گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے، اور اس کے گناہوں کی مغفرت کے ساتھ ساتھ اس کی حاجات کی تکمیل کا ذریعہ ہے۔ جیسا کہ ایک صحابی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں آپ پر کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہتا ہوں، اپنے اوراد و وظائف میں سے کتنا حصہ درود پاک کی کثرت کرنے میں صرف کروں؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جتنا چاہے مرضی پڑھ لیا کرو۔ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اگر اپنے اوراد و وظائف میں سے چوتھائی حصہ درود پاک کی کثرت کرنے میں صرف کروں تو کیسا رہے گا؟ تو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جتنا چاہے مرضی پڑھو، اگر اس سے زیادہ پڑھو تو تمہارے لیے بہتری ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اگر زیادہ پڑھنے میں ہی بہتری ہے تو اگر اپنے اوراد و وظائف میں سے نصف حصہ درود پاک کی کثرت کرنے میں صرف کروں تو کیسا رہے گا؟ تو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر تم اس سے بھی زیادہ پڑھو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اگر زیادہ پڑھنے میں ہی بہتری ہے تو کیا یہ اچھا ہو کہ اگر میں دو تہائی حصہ درود پاک کی کثرت کرنے میں صرف کروں تو کیسا رہے گا؟ تو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر اس سے بھی زیادہ پڑھو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اگر زیادہ پڑھنے میں ہی بہتری ہے، اگر زیادہ پڑھنے میں ہی بھلائی ہے تو کیا یہ اچھا ہو کہ درود پاک کی کثرت کرنے کو ہی اپنا معمول بنا لو تو کیسا رہے گا؟ اگر سب اوراد و وظائف کو چھوڑ کر صرف درود پاک کی کثرت کرنے کو ہی اپنا وظیفہ بنا لو تو کیسا رہے گا؟ تو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے دنیا اور آخرت کے تمام معاملات کے لیے کافی ہے اور تمہارے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو پتہ چلا کہ جو شخص صرف درود پاک کی کثرت کرنے کو ہی اپنا وظیفہ بنا لے تو درود پاک کی کثرت اس کے دنیا اور آخرت کے تمام معاملات کے لیے کافی ہوگا اور اس کے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہوگا۔ اس لیے تو بعض بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص درود پاک کی کثرت کرنے پر ہی ہمیشگی اختیار کر لے، درود پاک کی کثرت کرنے کو ہی اپنا معمول بنا لے، تو پھر اسے ساری زندگی کسی اور وظیفے کی حاجت نہیں رہتی، کہ وظیفوں کا سردار، وظائف کا سردار درود پاک کو کہا جاتا ہے، کہ سب سے بڑا وظیفہ، سب سے پاورفل وظیفہ، سب سے بابرکت اور مجرب المجرب وظیفہ درود پاک کی کثرت ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ جو عاشقان رسول یہ مبارک نیت کرتے ہیں کہ اپنی زندگی میں 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھیں گے تو وہ بھی اپنے سب اوراد و وظائف کو چھوڑ کر، اپنے اوراد و وظائف کو چھوڑ کر درود پاک کی کثرت کرنے کو ہی اپنا معمول بناتے ہیں، اور جب اتنی زیادہ کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں تو بہت جلد ان کا 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھا جاتا ہے۔